अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ान तजवीद वल क़िराअत कोर्स, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और आका करीम अलैहिस्सलाम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की 10वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज कवायद में जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2 से 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कवायद के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि लहन किसे कहते हैं और लहन जली क्या होती है, लहन खफ़ी क्या होती है, लहन का बयान पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लहन का बयान। हाज़रीन मुकर्रम, लहन का वैसे तो लुग़वी माना होता है नगमगी, लय, सुर। इसी वजह से लहन दाऊदी ये इस्तिलाह बहुत मारूफ़ है। लहन दाऊदी यानी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का नगमा। आप बहुत खूबसूरत पढ़ा करते थे, ज़बूर की बहुत प्यारी तिलावत फरमाया करते थे। बहरहाल लहन का माना वैसे तो है लबो लहजा, नगमगी, लेकिन तजवीद में जब हम लहन की बात करते हैं तो इस लफ्ज़ का माना बदल जाता है। यहाँ इसका माना है गलती। क्या माना है इसका? गलती, गलती। अब लहन की 2 अक़साम हैं। एक लहन गलती बड़ी हो सकती है और एक गलती छोटी है। पहली जो है उसको कहते हैं लहन जली, बड़ी गलती, और छोटी गलती को कहते हैं लहन खफ़ी, छोटी गलती। 2 लहन हैं। लहन की 2 अक़साम हैं। हाज़रीन मुकर्रम, लहन की 2 अक़साम हैं, लहन जली, लहन खफ़ी। लहन का माना है गलती। हम देखते हैं कि क़िराअत के अंदर किस गलती को बड़ी गलती शुमार किया जाता है और किस गलती को छोटी गलती शुमार किया जाता है। तो लहन जली, जली से मुराद बड़ी और मोटी है, बड़ी और मोटी गलती। देखें ना, हम कहते हैं ये चीज़ जली सुर्खियों में आई है, यानी मोटी सुर्खियों में आई है। तो जली, लहन जली से मुराद बड़ी और मोटी गलती है। अच्छा, लहन जली, बड़ी और मोटी गलती से क्या मुराद है? ऐसी गलती जिसके इर्तिकाब से माना ही बदल जाएं। ऐसी गलती को बड़ी गलती लहन जली कहा जाता है जिस गलती के इर्तिकाब से माना ही बदल जाते हैं, इस वजह से इसे मोटी गलती कहा जाता है। तो लहन जली का इर्तिकाब कितनी जगहों पे होता है? आइए देखते हैं। 4 जगहों पे लहन जली का इर्तिकाब होता है। इसके नीचे लिख लेते हैं। लहन जली का इर्तिकाब 4 जगहों से या जगहों पे या 4 तरीक़ों से होता है। लहन जली, नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदल देना। नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना। लिख लें, हर्फ को हर्फ से बदल देना। मिसाल के तौर पर अलहम्दु था, उसको आप अलहम्दु कह दें, हा को हा से बदल दें। क़ल्बुन है, क़ल्बुन, क़ल्बुन दिल को कहते हैं, उसको कल्बुन कह दें, काफ से। बारीक पढ़ेंगे तो कल्बुन हो जाएगा, माना ही 100% बदल जाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद को अब कुल हुवल्लाह कह दें, जो कि हम सारे के सारे आम तौर पे ये गलती आम करते हैं। यानी लहन जली में पहला नंबर ये है कि आप हर्फ कोई और था, पढ़ कोई और रहे हैं। हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। बोलिए, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को यानी दूसरे हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना, ये पहली बात है। नंबर 2, हरकत को हरकत से बदल देना, हरकत को हरकत से बदल देना। पहला था हर्फ को हर्फ से बदल देना, अब है हरकत को हरकत से। मिसाल के तौर पर था अनअमता अलैहिम, अनअमता, अनअमता था तो कोई अनअमतू पढ़ दे, अनअमतू अलैहिम कह दे, तो माना बदल जाएंगे। माना क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। लहन जली ये है, बड़ी और मोटी गलती उसको कहते हैं जिसके इर्तिकाब से माना बदल जाते हैं। उसकी 4 सूरतें हैं। पहली सूरत, पहली शक्ल, पहला पहलू तो ये है कि आप हर्फ को हर्फ से बदल दें। हर्फ कोई और था, पढ़ कोई और रहे हैं। हा पढ़नी थी, हा पढ़ दी। कौफ पढ़ना था, काफ पढ़ दिया।
ٹھیک ہے. اسی طرح حرکت زبر تھی اس کی جگہ زیر پڑھ دی, زیر تھی پیش پڑھ دی. حرکت کے بدلنے سے بھی حاضرین مکرم معنی بدل جاتے ہیں. حرف کو حرف سے بدلنا, حرکت کو حرکت سے بدلنا. نمبر 3, کسی حرف کا اضافہ کر دینا, کسی حرف کا اضافہ کر دینا, یعنی کوئی حرف تھا ہی نہیں تو آپ نے ایڈ کر دیا. دیکھیں, کسی حرف کا اضافہ کر دینا, مثال کے طور پر ہے لم یلد, لم یلد, لم یلد ہے, لم یلد, مثال دے رہے ہیں ہم, لم یلد ہے, آپ پڑھ جائیں لم یلد, لم یلد, آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ جائیں لم یلد. اب الف تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, ہم نے الف کا اضافہ کر دیا, تو یہ لحن جلی ہے ناظرین مکرم, اس سے معنی بدل جاتے ہیں. لم یلد کو لم یالد پڑھ جائیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو کسی حرف کا اضافہ کر دینا, حرف نہیں ہے اس کا اضافہ کر دیا ہے. نمبر 4, کسی حرف کو کم کر دینا, کسی حرف کو کم کر دینا, کسی حرف کو کم کر دینا. مثال کے طور پر یہ لم یلد ہے نا, ولم یولد ہے, یولد, ولم یولد, یولد واو مدہ ہے, ولم یولد. آپ اس کو اگر مد نہیں کرتے اور آپ پڑھ جاتے ہیں ولم یولد, ولم یولد, یولد کہتے ہیں تو واو گر جاتی ہے. اگر اس کو مدہ نہیں کریں گے, یولد ایک الف سے تک نہیں کھینچیں گے تو یہ واو گر جائے گی. اس کو بھی بڑی غلطی شمار کیا جاتا ہے, لحن جلی شمار کیا جاتا ہے. تو لحن جلی یہ ہے ناظرین کرام, 4 جگہوں پر لحن جلی کا ارتکاب ہوتا ہے. یہ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں, کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیں, کسی حرف کا اضافہ کر دیں, کسی حرف کو کم کر دیں. سمپل ہے, حرف کو حرف سے بدلا, حرکت کو حرکت سے بدلا, کسی حرف کا اضافہ کر دیا یا کسی حرف کو کم کر دیا, اس کو کہتے ہیں لحن جلی. اس کا ارتکاب حرام ہے, لحن جلی کا ارتکاب حرام ہے, حرام ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. یہ ایسی غلطی تھی کہ جس کے ارتکاب سے معنی ہی بدل گئے تھے. کیا ہو گیا تھا؟ معنی بدل گئے تھے. لحن جلی. اب ہے لحن خفی. لحن خفی یہاں کر لیتے ہیں. لحن خفی, خفی یہ ہے خفیف, چھوٹی غلطی. غلطی تو ہے مگر چھوٹی ہے. تو لحن خفی سے مراد ایسی غلطی ہے جس کے ارتکاب سے معنی نہیں بدلتے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. حرف کی اور کلمہ کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. صحیح. تو وہ 3 صورتیں ہیں اس کی بھی, اس کی 4 صورتیں تھیں, اس کی 3 صورتیں ہیں. مثال کے طور پر غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا, غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا. آگے آپ لکھ لیجئے گا, غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا, غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا. مثلا غنہ کرنا تھا ان اللہ, آپ نے غنہ نہیں کیا, آپ پڑھ گئے ان اللہ, تو انا کا ترجمہ انا کا ہی رہے گا, ترجمہ میں فرق نہیں آئے گا. ہاں, حرف کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے, اس کا حسن متاثر ہوا ہے. تو یہ بھی غلطی ہے مگر چھوٹی ہے چونکہ اس سے معنی نہیں بہر صورت بدلے. غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا. آگے ہے مد و قصر کا خیال نہ کرنا, مد و قصر کا خیال نہ کرنا. کسی حرف کو 4 الف کھینچنا تھا اس کو 2 الف کھینچ دیا, کسی مد کو 2 الف کھینچنا تھا اس کو 4 الف کھینچ دیا. تو اس کے حسن پر اثر پڑتا ہے, متاثر ہوتا ہے, اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے لیکن معنی نہیں بدلتے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لحن خفی, چھوٹی غلطی. غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا, مد و قصر کا خیال نہ کرنا, تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا. حروف تفخیم پڑھے ہیں نا, تفخیم و ترقیق یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ترقیق, تفخیم کہتے ہیں کسی حرف کو موٹا پڑھنا اور ترقیق کہتے ہیں کسی حرف کو باریک پڑھنا. غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا, مد و قصر کا خیال نہ کرنا, تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا. تفخیم مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں را پر زبر آئے گی تو را کو موٹا پڑھنا ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, را پر زبر ہے, موٹی پڑھی جائے گی, مفخم پڑھی جائے گی, لیکن آپ باریک کر دیتے ہیں. آپ پڑھ دیتے ہیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अर्रहमान और अर्रहीम का तर्जमा वही होगा, तर्जमे में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बहर तौर उस हर्फ की खूबसूरती मुतअस्सर होगी। तो तफ़ख़ीम व तरकीक का ख्याल नहीं करेंगे, यह भी लहन ख़फ़ी है। हाज़रीन मुकर्रम, लहन के ज़िमन में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये हैं कि लहन का माना है गलती। गलती की दो अक़साम हैं, एक बड़ी लहन जली, एक छोटी लहन ख़फ़ी। बड़ी गलती से मुराद ऐसी गलती है जिसके इर्तिकाब से माना बदल जाते हैं, और लहन ख़फ़ी वो गलती है जिसके इर्तिकाब से माना तो नहीं बदलते, अलबत्ता हर्फ की खूबसूरती मुतअस्सर होती है। लहन जली की चार सूरतें हैं। नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदलना, फिर हरकत को हरकत से बदल देना, फिर किसी हर्फ का इजाफा कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना। लहन ख़फ़ी की 3 सूरतें थी। गुन्ना व इख्फ़ा का आप ख्याल ना करें, मद्दो कसर का ख्याल ना करें, और तफ़ख़ीमो तरकीक का ख्याल ना करें। लिख लिया है, समझ भी आ गई है, क्लियर होगी बात। लहन जली जो थी, लहन जली का इर्तिकाब हराम है, हराम है, वो नहीं कर सकते आप, उससे बचना है, बहर सूरत बचना है, ठीक है। और लहन ख़फ़ी जो है उसका इर्तिकाब भी गुनाह है, वो भी गुनाह है, दोनों से बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कोई शख्स जानते बूझते कुरान पाक में तग़य्युर, तबद्दुल, तहर्रुफ कर सकता है? कोई किसी लहन का मुर्तकिब जानते बूझते हो सकता है? हाज़रीन मुकर्रम, कुरान पाक में जान बूझ कर गलती करना या उसको गलत पढ़ना या ज़बर ज़ेर पेश को तब्दील करना, ये कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। जान बूझ कर ये काम करना कुफ्र है, लेकिन नादानिस्ता तौर पर, इंसानी बशरी तकाज़ा के तौर पर गलती हो जाती है। अगर हम ऐसी गलती करें कि जिसका इर्तिकाब हराम है, या दूसरी गलती करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मुआफ़ी के तलबगार हैं। बहर सूरत हमें इन चीज़ों की करेक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अइम्मा कराम ने इस हदीस मुबारका को कोट किया है, रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पे लानत करता है। कुछ ने कहा रुब्ब तालिल लिल क़ुरआनी, कुछ तिलावत करने वाले ऐसे हैं। तो उसकी वजह यह है कि हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ना तो इसकी करेक्शन करते हैं और ना ही सही पढ़ते हैं। यानी अगर हमें पता है कि हमें क़वाइद तजवीद के साथ कुरान पाक नहीं आता, तो अब हम क्यों नहीं इसको करेक्ट करते? तहरीक मिनहाजुल कुरान पिछली कई दहाइयों से अपनी निज़ामत कोर्सेज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में इन उलूम को आम कर रही है, और लाखों की तादाद में, नाज़रीन मुकर्रम, लाखों की तादाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से ये खिदमत लोगों तक पहुँच, लाखों की तादाद में लोग इसको पढ़ चुके हैं, इल्म तजवीद का कोर्स कर चुके हैं, तर्जुमा के कोर्स कर चुके हैं। बेशुमार कोर्सेज़, शार्ट कोर्सेज़ जो हैं वो लोगों की दहलीज तक उन्हें पहुँचाए जा रहे हैं। जैसे मिनहाज टीवी की ये एक अजीम काविश है जो मिनहाज टीवी आपको पेश कर रहा है, और रमज़ानुल मुबारक में ये 20 रोज़ा दुरूस जो हैं इरफानुत तजवीदी वल किरा के, वो आप समात फरमा रहे हैं। ये तो था लहन। अब अगली एक और कायदा है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी मुख्तसर सा है और इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल नहीं है मगर इंटरेस्टिंग है। वो ये है, हाज़रीन मुकर्रम, कभी हम तिलावत ठहर ठहर कर रहे होते हैं, जैसे महफिल के शुरू में होती है, कभी हम थोड़ी सी तेज़ कर रहे होते हैं उससे, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में इमाम साहब किरात करते हैं, कभी हम उससे भी तेज़ कर रहे होते हैं, जैसे नमाज तरावी में तिलावत होती है। तो पहली को क्या कहते हैं दर्जा को, दूसरे दर्जा को क्या कहते हैं, और तीसरे इनके नाम क्या है? आइए पढ़ते हैं, दरजाते किराअत या कैफियाते किराअत। आइए पढ़ते हैं। दरजाते किराअत, इनको कैफियाते किराअत भी कहते हैं। बहरहाल हम लिखेंगे दरजाते किराअत, दरजाते किराअत। ये बात भी मोटी याद रख लें कि कभी किरत नहीं कहना। हम लोग आम तौर पे इसका भी इस्तेमाल गलत, हम कहते हैं किरत, तजवीदो किरत, हम जी किरत सीख रहे हैं। किरत कोई लफ्ज़ नहीं है, किराअत, किराअत कर पढ़िए, किराअत, सही हो गया।
दराजात क़िराअत 3 हैं जी, 1 2 3, आप जल्दी से लिख लें, बिल्कुल सिंपल से हैं, लिखते जाएंगे समझ आती चली जाएगी। पहली है तरतील, तरतील, दूसरी है तदवीर, तदवीर, तीसरी है हद्र, हद्र। पहला दर्जा है तरतील का, दूसरा दर्जा है तदवीर का, तीसरा दर्जा है हद्र का। तो 3 दर्जात हमने पढ़े हैं, तरतील, तदवीर, हद्र। एक की तारीफ लिखेंगे, दूसरी दोनों की खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो आइए पहली को लिखते हैं। आपने क्या तारीफ लिखनी है? आपने लिखना है क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए, लिखें जल्दी से प्लीज, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। एक लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखेंगे, बाकी आप खुद आप लिख लेंगे। खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, क़वाइद तजवीद का लिहाज, जिसकी तमाम डेफिनेशन जो हैं शुरू यहीं से होनी है। क़वाइद तजवीद, ये कदर मुश्तरक है, ये जुमला जो इतना है ये तीनों की तारीफ़ात में कदर मुश्तरक है। हम ये लिख रहे हैं क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। इसकी मिसाल ले लें। मिसाल इसकी ये है जो महाफिल के शुरू में तिलावत की जाती है। कहाँ? महाफिल के शुरू में। महाफिल और प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके शुरू में जो तिलावत की जाती है उसको तरतील कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तरतील। हाँ, एक चीज़ ज़हन से नहीं कर रही थी, वो ये है कि ये जो दर्जात क़िराअत है ना, ये रफ्तार के एतबार से कुरान तिलावत के दर्जात हैं। रफ्तार के एतबार से। किस एतबार से? रफ्तार के एतबार से। अगर आपकी कितनी रफ्तार होगी तो उसको तरतील कहेंगे, कितनी रफ्तार होगी तो उसको तदवीर कहेंगे, और कितनी रफ्तार होगी तो उसको हद्र कहेंगे। हाज़रीन मुकर्रम, देखिए रफ्तार के एतबार से तो जो महाफिल के शुरू में तिलावत की जाती है उसको तरतील कहते हैं। मगर जो डेफिनेशन याद करनी है और लाजमी यही याद करनी है, मेरे बात पढ़िएगा, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए, फिर से एक दफ़ा और पढ़े मेरे बात प्लीज़, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। मिसाल क्या दी हमने? जो महाफिल के शुरू में तिलावत होती है, प्रोग्राम्स के शुरू में, उस रफ्तार को नाज़रीन किराम कहते हैं तरतील। उसको क्या कहते हैं? तरतील। समझ आ गई है? अब आइए चलते हैं तदवीर पे। तदवीर जो है आम तौर पे दौरतुन से ये लफ्ज़ बना है। दौरा कहते हैं गोल चक्कर को। आपको पता है गोल चक्कर के ऊपर ना तो बहुत स्लो आप गाड़ी चलाते हैं, ना बहुत तेज़ी से चलाते हैं ना। तो इसकी तारीफ़ लिखें, साथ ही समझ आ जाएगी। यहीं से शुरू करेंगे तारीफ़ सारी, यहीं से प्लीज़ लिखिए। क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से क़िराअत करना, दरमियानी रफ्तार से क़िराअत करना। क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से क़िराअत करना। कैसे? कैसे? जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में अइम्मा किराम तिलावत करते हैं। इमाम साहब नहीं क़िराअत करते आगे फ़र्ज़ नमाज़ों में। जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में क़िराअत की जाती है अइम्मा किराम की तरफ से। तरतील है जो महाफिल के शुरू में जो रफ्तार होती है ना, उसको तरतील कहते हैं। जो फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ने जाएं, फ़जर की नमाज़ पढ़ें आप, उसके बाद मगरिब की पढ़ें, इशा की पढ़ें, तो उनमें जो इमाम साहब क़िराअत फरमाते हैं, क़िराअत बिल जहर, जो ऊंची आवाज़ में क़िराअत होती है, वो जो रफ्तार होती है ना, उसको तदवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तदवीर कहते हैं। तारीफ़ यही है, क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। पहले था क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, अब है क़वाइद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। दरमियानी रफ्तार से पढ़ना आपने लिख लिया है, दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। अब आइए हद्र के ऊपर, उसी तरह वही डेफिनेशन लिखेंगे आप।
قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جلدی اور تیزی سے پڑھنا۔ دہراتا ہوں پھر، آپ بھی میرے بات بولیے گا۔ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جلدی اور تیزی سے پڑھنا۔ حاضرین مکرم، یہ ہے حدر۔ اب اس کی مثال ہے نماز تراویح کی۔ نماز تراویح میں جو ناظرین کرام ہماری سپیڈ ہوتی ہے، جو رفتار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدر۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، تینوں رفتاریں جو ہیں، تینوں درجات جو ہیں، بھلے وہ ترتیل ہو، وہ تدویر ہو، وہ حدر ہو، ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہم نے؟ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حدر کر رہے ہیں نماز تراویح میں تو آپ قواعد تجوید کو اس کا لحاظ ہی نہیں رکھ رہے، نہ غنہ کر رہے ہیں، نہ اخفا کر رہے ہیں، نہ مدیں پوری کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، بھلے آپ ترتیل کر رہے ہوں یا آپ قرات کر رہے ہوں، تدویر کر رہے ہوں یا آپ حدر پڑھ رہے ہوں، بہر صورت آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ قواعد تجوید کا خیال رکھنا ہے۔ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ قواعد تجوید کا لحاظ رکھنا ہے۔ وہ جو عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے نا رمضان المبارک میں، تراویح میں جو چل رہا ہوتا ہے، جس میں حافظ صاحب کا آخری لفظ جو ہے وہ ہمیں بس سنائی دیتا ہے کہ وہ کیا تھا، یعلمون، اور وہ بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اینڈ پہ ہوتا ہے تعلمون، تو کہتے ہیں یہ یعلمون تعلمون والے حافظ ہیں۔ یعنی ان کے دو لفظوں کی سمجھ آتی ہے، آگے پیچھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حدر بھی کر رہے ہیں تو قواعد تجوید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا، انڈونیشیا کے ایک قاری تھے اور انہوں نے 7 منٹ میں ساری نماز تراویح پڑھا دی، 7 منٹ کے اندر، اور 20 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے مجبوری کیا ہے تراویح پڑھنے کی اگر آپ نے یہی حال کرنا ہے تو احکام اللہ کا تمسخر نہیں اڑانا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ حاضرین مکرم، جو کام کرنا ہے وہ صحیح سے کرنا ہے، پرفیکٹ کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہے، اس کا تمسخر نہیں اڑانا کہ ہم نماز تو پڑھنے جائیں مگر بد دلی سے پڑھیں، قرآن تو پڑھیں بد دلی سے، بد نیتی سے پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرات کے 3 درجات ہیں رفتار کے اعتبار سے قرآن پڑھنے کے۔ اگر آپ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں، اسے ترتیل کہتے ہیں، وہ محافل کے شروع کی تلاوت ہے۔ اگر آپ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے پڑھ رہے ہیں، جیسے فرض نمازوں میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ جلدی اور تیزی سے پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز تراویح میں یا سم ٹائم شبینہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی ناظرین اس کو حدر کہتے ہیں، اور وہ جلدی اور تیزی سے پڑھا جاتا ہے۔ مگر ہر جگہ آپ کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قواعد کے ضمن میں ایک چھوٹی سی چیز کی اور اجازت دے دیں جو آج ہم پڑھ کے پھر اپنی قرات کی طرف جائیں گے، پریکٹس کی طرف جائیں گے، اور وہ یہ ہے حروف قمریہ اور شمسیہ۔ آئیے پہلے پڑھتے ہیں، معمولی سی چیز ہے، اور اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں۔ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، یا اس کو لام قمریہ اور لام شمسیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان کے کچھ کلمات ہیں، کچھ اسماء ہیں، ان کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، ال، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو لام قمریہ پڑھیں گے اور لام شمسیہ۔ پہلے لام قمریہ ہے، پھر لام شمسیہ ہے۔ لام قمریہ اور لام شمسیہ، بات ہو رہی ہے ناظرین کرام الف لام کی۔ یہ جو ال ہوتا ہے، ال کہ کون سے حروف ایسے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگ کر پڑھا جاتا ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ لگ کے پڑھا نہیں جاتا، لگتا سب کے ساتھ ہے۔ الف سے یا تک جتنے حروف ہیں سب کے ساتھ ال لگ سکتا ہے، مگر پڑھا ہر کسی کے ساتھ نہیں جاتا، کچھ کے ساتھ لگ کے پڑھا جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ لگ کے پڑھا
نہیں جاتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کن کے ساتھ لگ کے پڑھا جاتا ہے اور کن کے ساتھ لگ کے پڑھا نہیں جاتا. تو لام قمریہ سب سے پہلے آپ لکھ لیں، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں قمرن، قمرن اور شمسن. دیکھتے ہیں لام قمری کون سا ہے اور لام شمسی کون سا ہے. دونوں کے شروع میں ال لگاتے ہیں، دونوں کے شروع میں، اور دیکھتے ہیں کس کے شروع میں پڑھا جا رہا ہے. اس کو پڑھیں القمرو، القمرو، لام پڑھا گیا ہے، لام قاف کے شروع میں لام لگا ہے تو پڑھا گیا ہے. اسی طرح شین کے شروع میں لگا ہے الشمسو، کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا. الشمسو کیا ہوگا یہ؟ تو شین کے ساتھ لام لگ کے پڑھا نہیں گیا. آپ نے قمرن کے ساتھ لام لگانا ہے، شمسن کے ساتھ لام لگانا ہے. تو جو پڑھا جائے، دیکھیں قمرن کے ساتھ پڑھا گیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام قمریہ. جو لام پڑھا جائے اس کا نام کیا ہے؟ لام قمریہ. جو نہ پڑھا جائے وہ کون سا لام ہے؟ لام شمسیہ. ایسا لام جو پڑھا جائے، ایسا لام جو پڑھا جائے وہ لام قمریہ کہلواتا ہے. القمرو، القمرو، قمر کے ساتھ لام لگ کے پڑھا گیا ہے نا، لام قمریہ کہلواتا ہے. اور ایسا لام جو پڑھا نہیں جاتا ناظرین کرام، اس کو لام شمسی کہتے ہیں. آپ لگا کے دیکھ لیں، الشمسو پڑھا گیا ہے؟ نہیں پڑھا گیا نا، نہیں پڑھا جاتا. تو جو لام پڑھا جائے اس کا نام ہے لام قمری، لام قمری یا لام قمریہ. اور جو لام نہ پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں لام شمسی یا لام شمسیہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور مزے کی اور آخری بات ہے اس ضمن میں، وہ یہ ہے کن حروف کے ساتھ لام لگ کے پڑھا جاتا ہے اور کن کے ساتھ لگ کے پڑھا نہیں جاتا، ہم یہ دیکھتے ہیں. تو آئیے، یہ ہے لام قمری. تو یہ وہ لام ہے جو پڑھا جاتا ہے، جو کیا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. حاضرین مکرم، جن حروف کے ساتھ لام لگ کر پڑھا جاتا ہے ان حروف کا نام بھی حروف قمریہ ہے، حروف قمریہ ہے. ان حروف کا نام بھی کیا ہے؟ حروف قمریہ ہے. وہ لام جو پڑھا جائے وہ لام قمریہ، جن حروف کے ساتھ لگ کے پڑھا جائے وہ حروف قمریہ. اور ہم ان کا مجموعہ لکھ لیتے ہیں. جن حروف کے ساتھ لام لگ کر پڑھا جاتا ہے انہیں کہتے ہیں حروف قمریہ. اس کا مجموعہ ہے بہت آسان، آپ لکھ لیں، حق کا خوف عجب غم ہے. اردو کا مجموعہ ہے یہ، حق کا خوف عجب غم ہے. اچھا، اس میں ابغی حجک وخف عقیمہ بھی ہے، ابغی حجک وخف عقیمہ. اگر آپ نے عربی یاد کرنی ہو، میں نے آپ کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کی ہے. حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جتنے حروف ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا، یہ سارے وہ حروف ہیں جن کے ساتھ الف لام لگے گا تو پڑھا جائے گا. الحا، القاف، الکاف، الآ، الخا، الواو، الفا، العین، الجیم، البا، الغین، المیم، الغین، الہا. دیکھیں سب کے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے حروف شمسیہ ہیں، وہ سارے حروف شمسیہ ہیں. بس ہم ایک ہی یاد کریں گے، ہم حروف قمریہ یاد کریں گے، اور وہ ابھی آپ کو یاد ہو گیا. حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. حروف قمریہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. حاضرین مکرم، ابھی جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھا ہے لام قمریہ اور لام شمسیہ. لام قمریہ اور شمسیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کچھ کلمات کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، کچھ حروف کے شروع میں الف لام لگ کر لام پڑھا جاتا ہے، کچھ کے ساتھ لگ کے نہیں پڑھا جاتا. ہم نے قمرن لکھا، شمسن لکھا، دونوں کے ساتھ الف لام لگایا، القمرو ہو گیا اور الشمسو ہو گیا. پتہ چلا قمر کے ساتھ لگ کے لام پڑھا گیا ہے، اس کو لام قمریہ کہتے ہیں. جن حروف کے ساتھ لام لگ کے پڑھا جائے ان حروف کو بھی لام حروف قمریہ کہتے ہیں. جن حروف کے ساتھ لام لگ کے پڑھا جائے ان حروف کو بھی حروف قمریہ کہتے ہیں. اور ان کا مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. ان کے علاوہ باقی سارے حروف حروف شمسی ہیں،
ان کے علاوہ باقی مثال کے طور پر تا اس میں نہیں ہے نا تو التا نہیں ہو سکتا، اتا ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا، لگے گا پڑھا نہیں جائے گا۔ ثا ہے ثا، الثا ہوگا الثا نہیں ہوگا۔ سین ہے تو السین نہیں ہوگا السین ہوگا۔ آپ سمجھیں، یہ ہے حاضرین مکرم لام قمری اور شمسیہ۔ اچھا یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الف لام ہے یہ خاصہ ہے عربی زبان کا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے الچودھری، یہ الچودھری، یہ چے کے اوپر الف لام نہیں لگ سکتا، یہ اردو کے حروف ہجائیہ کے اوپر الف لام کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، بس اپنی خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، وگرنہ معنوی طور پر اور گرامیٹیکلی اس کا کوئی مفہوم، معنی، مطلب اور تک بھی نہیں بنتا، لہٰذا یہ عربی جو کلمات ہیں ان کے ساتھ لگے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے۔ آئیے وقت تھوڑا سا بچ رہا ہے، جلدی سے چلتے ہیں اور آج کی قرات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہیں پہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم اعراب لگائیں گے جلدی سے اور پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جی ناظرین کرام، آئیے ذرا پوری توجہ کے ساتھ میرے بات پڑھیے گا، ہونٹ گول کر کے۔ سب سے پہلے واو ہے، ہونٹ گول کریں گے، پھر نون مشدد ہے۔ نون مشدد پر آپ کو پتہ ہے نا کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر۔ اس کے بعد الف ہے، الف حرف مدہ ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ یہ غنہ ہو گیا اور نا یہ الف مدہ ہو گیا۔ یہ الف ہے ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، تو جتنا اس پہ غنہ کیا اتنی دیری اس کو لمبا کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے بعد مَن یقول، مَن یقول، آپ پڑھتے ہیں نا میرے بعد، مَن یقول۔ اچھا یہ من یقولو کیوں کہا، من یقولو کیوں نہیں کہا؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آئی ہے۔ ناظرین مکرم، نون ساکن کے بعد یا آئی جو کہ حروف ادغام میں سے ہے نا، یرملون میں سے، تو قاعدہ کیا ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ نون ساکن نون تنوین اس میں کیا ہو جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضم ہو جاتے ہیں۔ جب ضم ہوتے ہیں تو چار حروف ایسے ہیں جن میں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے، یا ان میں سے ایک ہے، تو ہم نون کا یا میں ادغام بھی کریں گے، یہ شد آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ میں یوں نہیں کہیں گے میں یقولو، نہیں، میں یقولو، قولو، قولو، یہ واو کون سی ہے بتائیے؟ واو ساکن ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے، یہ واو مدہ ہے کہ نہیں؟ واو مدہ ہے نا، اس کو بھی ایک الف جتنا، ادھر یہاں پہ ادغام بالغنہ بھی ایک الف جتنا اور واو مدہ کو بھی ایک الف جتنا کھینچیں گے۔ دیکھیں، میں یقولو، چار جگہوں پہ ہم نے ایک جتنا معزز ناظرین کھینچا ہے۔ نون پہ غنہ کیا، الف کو کھینچا 2، یہاں پہ 3، واو پہ 4۔ دیکھیے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کتنا خوبصورت اور بیلنسڈ ہو جاتا ہے جب آپ حروف مدہ اور غنہ و اخفاء کا خیال رکھتے ہیں۔ آمنا، پڑھیے میرے بعد، آمنا، یہاں بھی 3 چیزیں ہیں، دیکھیں، کھڑی زبر، الف المدیہ صغیرہ، من غنہ ہے،
نا الف مدہ ہے، پہلے الف المدیہ صغیرہ، پھر غنہ، پھر الف مدہ، تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. پھر پڑھیں، میرے بات پڑھیے گا. آمنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر غنہ کرتے ہیں تو الف کو لمبا نہیں کرتے اور یوں پڑھ جاتے ہیں آمنا، یوں نہیں کرنا. اور کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں غنہ نہیں کرتے، مد کرتے ہیں آمنا، نہیں آمنا، تینوں کام کرنے ہیں. باللہ، اس میں جلالت ہے، ما قبل مکسور ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو باریک پڑھتے ہیں تو کہیں گے باللہ، اور کھڑی زبر آ گئی الف المدیہ صغیرہ ایک الف کے برابر. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پہ واو ہے، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، اور واو اور یا سے پہلے اگر زبر ہو تو مدہ ہوتی ہے کہ لین ہوتی ہے؟ لین ہوتی ہے نا، تو یہ واو لین ہے، مگر اس کو بھی اتنا ہی کھینچتے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، الف المدیہ صغیرہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، دیکھ لیں تو را کو باریک پڑھیں گے، یوں نہیں کہیں گے آخر، نہیں، باریک کریں گے، زیر ہے، آخری، ری، نہیں، ری، آخری. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اچھا، ماں میں دیکھیں الف کون سا ہے؟ ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے. ہم بمؤمنین، ہم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں. ادغام شفوی پڑھا جب میم کے بعد میم آتی ہے، اخفاء شفوی پڑھا جب میم کے بعد با آتی ہے، یا اور میم با کے علاوہ کوئی اور ہو تو اظہار شفوی ہوتا ہے. روزہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد با آئی ہے ناظرین کرام، میم ساکن کے بعد با ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی ہوتا ہے. ایک الف کے برابر آواز چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بمؤمنین، ہم بمؤمنین. یہ ہے اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ با آئی. مؤمنین میں حمزہ پہ جھٹکا دیا، یہ یا ہے، ما قبل مکسور ہے، یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے جتنا کھینچا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق تھا. سب سے پہلے ہم نے لحن کا بیان پڑھا. لحن غلطی کو کہتے ہیں. لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی ایسی غلطی جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس کی 4 صورتیں ہیں: حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو حرکت سے بدلنا، کسی حرف کا اضافہ کرنا، کسی حرف کو کم کر دینا. لحن خفی ایسی غلطی جس سے معنی تو نہیں بدلتے، حرف کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں: غنہ و اخفاء کا خیال نہ کرنا، مد و قصر کا خیال نہ کرنا، تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا. اس کے بعد ناظرین کرام رفتار کے اعتبار سے قرات کے کتنے درجات ہیں وہ ہم نے پڑھے. درجات قرات، اس کو کیفیات قرات بھی کہتے ہیں، وہ 3 ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر. یوں بھی پڑھتے ہیں اس کو قراءۃ بالترتیل، قراءۃ بالتدویر، قراءۃ بالحدر، یعنی قراءۃ کا لفظ ساتھ لگا لیتے ہیں. بہرحال ترتیل کہتے ہیں قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے محافل کے شروع کی تلاوت ہوتی ہے. تدویر کہتے ہیں قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے پڑھنا، جیسے فرض نمازوں میں ائمہ اکرام تلاوت کرتے ہیں. حدر کہتے ہیں قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جیسے نماز تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ پڑھے. لام قمریہ اور لام شمسیہ بھی پڑھا. لام قمریہ وہ ہے جو الف لام ال پڑھا جائے وہ لام قمریہ، جن کے ساتھ لگ کے پڑھا جائے وہ حروف قمریہ. حروف قمریہ کا مجموعہ لکھا ہے: حق کا خوف، عجب غم ہے. ان کے علاوہ سارے حروف حروف شمسیہ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ایک پختہ تعلق نصیب فرمائے، اس کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. وما علیہ الا البلاغ.